بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسر الله في العالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وبالقاسم ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره ووسيله وخليفته والصاحب لوائه غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب بالحق علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم صل على تاکہ آپ کو سننے میں لطف آئے، مجھے پڑھنے میں لطف آئے. ایک دور کا سہارا دے دیجیے. ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے. تمام شہداء، فقہاء، علماء، عرفاء اور تمام شہید جن کو شہید کر دے گیا آل محمد کی محبت عشق کی وجہ سے ان سب کو حاضر کر. ایک اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. ارباب اعظم، شیعان آل محمد، محبان آل محمد اور قوائد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، کامیاب رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی کی ہر سینے کو آپ طے کریں، ہر منزل کو آپ طے کریں. آپ کا اس راشد زمانے میں بھی ذکر آل محمد کو نہ چھوڑنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ ان روحوں میں سے تھے جب حسین نے علم الناس میں سننا کہا تھا تو آپ عالم الست میں، عالم ارواح میں لبیک لبیک کہہ رہے تھے. آپ کی بیداری بتائے گی، تھکا میں بھی ہوں، تھکے آپ بھی ہوں گے دن بھر کی مصروفیتوں کی وجہ سے، لیکن یہ مجلس حسین ہے، نہ یہاں تھک کر کے سنا جاتا ہے نہ شک کر کے سنا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت کا ہے، ذکر آل محمد کا ہے، کسی کا ذاتی ذکر نہیں ہے، ذکر آل محمد کا ہے. اور نہ اس ذکر کو کوئی ذاتی کہہ سکتا ہے. ہاں اگر کسی کو ذاتی کہنے کا حق ہے تو وہ خدا کو کہنے کا حق ہے. کاش آپ لفظوں کی قدر کرتے، جملوں کی قدر کرتے. ایک لفظ میں کہتا ہوں، ایک جملہ کچھ باتیں کہہ کے آپ نتیجہ دیتا ہوں. آپ نے محسوس نہیں کیا اس پرآشوب زمانے میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے گھر میں ملنا اور جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں مجلس حسین کا اعلان سن کے آنا پسند کرنا. آپ کی بیدار دیکھیں، آپ خود تاریخ کا مطالعہ کریں گے مولانا، آپ دیکھیں گے تاریخ میں ہم نے دیکھا زمانے نے کیا کچھ نہیں کیا. یزید نے تخت کی طاقت لگانے کے باوجود، سلطنت کی طاقت لگانے کے باوجود اور تمام سپاہی لگانے کے باوجود، اپنے خطیب بیچنے کے لگانے کے باوجود، علماء لگانے کے باوجود، تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود، کیا تیر و تبر کی کوششیں، تلوار کی کوششیں، نیزوں کی کوششیں، گھوڑے سواروں کی کوششیں، پیادوں کی کوششیں، میڈیا کی کوششیں، تمام مفتیوں کی کوششیں، تمام مبلغوں کی کوششیں، تمام
معلموں کی کوششیں، تمام تر حکومت نے کوششیں کر لی، لیکن اس کے باوجود تمام تر یزید کی کوششیں ناکام ہو گئی، تنہا حسین کی بہن فاتح شام ہو گئی۔ میں اسی جملے پہ دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کتنے بیدار ہیں۔ مجھے شاید رات ہی ٹی نے آپ کو تھکا دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے، میں تو بیٹھا ہوں اپنے حصے کا ثواب لینا ہے۔ ابھی تک جتنا بھی پڑھا گیا تھا یہ نماز عشق کی اذان تھی، اب ذکر ہوگا۔ ارباب الحمد میں پڑھ چکا ہوں، آپ نے بھی پڑھ لی، اب نماز عشق کی نماز شروع ہو چکی ہے۔ اذان پہ بلا لیا گیا، اقامت پہ بیدار کر لیا گیا، الحمد میں نے پڑھوا دیا الفاتحہ کہہ کے، اب نماز عشق کی نماز چل رہی ہے اور مسجد بھی مسجد خدا ہے۔ کمال کی بات ہے خدا کے گھر میں وجہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، عین اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جنب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ بنی امیہ کے بھیڑیے تو نہیں آئیں گے، کری، لیکن ہم بھی کہتے ہیں آؤ مجلسوں میں بیٹھو، یہ خیروں کے لیے تھوڑی نہ ہے، کسی اوروں کے لیے تھوڑی نہ ہے، انسانوں کے لیے ہے، آئیے تو صحیح۔ خود کو انسان کہتے ہیں تو آئیں گے، خود کو انسان کہتے ہیں تو آئیں گے، اور جو انسان ہوگا انسانیت کے ذکر پہ بولے گا۔ اس لیے آج میں آیا، ہمارے قصوں میں شکوے کیے جاتے ہیں، جو ہی علی کا ذکر ہوا، جو ہی حسین کا ذکر ہوا، مجمع کھڑے ہو کے داد دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم وہی تو کہتے ہیں جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے پہ بولتا ہے۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ۔ علی کی بیٹی نے ثانی زینب نے کون سی بیوی زینب؟ بیوی ام کلثوم نے، دربار یزید بھرا ہوا تھا، دربار یزید میں بہت گستاخیاں ہوتی جا رہی تھی اور یزید نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ علی کی بیٹی، کون بیٹی؟ بیوی ام کلثوم کھڑی ہوئی، ابھی تک بنت علی بول رہی تھی، کون بول رہی تھی؟ زینب کبریٰ بول رہی تھی۔ اب زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کو، دیکھتا ہوں کس معیار پہ آپ سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے یہ مجمع 700 کا تھا، 700 سفیر تھے، یاد رکھیے 700 کمانڈر تھے اور بہت سی فوجوں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ بس آپ کے ذہن کو بیدار کرنا، دو جملے کہوں گا اور آپ کا معیار دیکھوں گا اور پھر دیکھنا ہے کہ مجھے کس معیار کا آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ بنت علی نے کہا، جب گستاخیاں ہو رہی تھی نا، تو بنت علی نے کہا بہت کر لی گستاخیاں، لیکن ایک بات یاد رکھ، تو نے میرے باپ میرے نانا کی حدیث نہیں سنی۔ کہا کیا؟ جا تاریخ میں مطالعہ کر، جا ہسٹری دیکھ، یا زمین پہ کرۂ ارض تک مطالعہ کر، تو کہیں بھی جائے گا تجھے پتا چلے گا، چاہے علم نفسیات میں دیکھ، چاہے علم معنویات میں دیکھ، تمام تر جوانات کے ام علموں میں دیکھ لے، اگر نفسی علم جانتا ہے تو یاد رکھ، شجری کتے، شجری جانور، نسلی جانور، نسلی کتے بھی شریفوں کو بھونکا نہیں کرتے۔ بہت گستاخی کیا کر رہا تھا حسین ابن علی کے۔ بنت علی نے ایک جملہ کہا، شریف کتے، نسلی کتے کیا کرتے ہیں؟ شریفوں کو بھونکا نہیں کرتے، اور کیا بدترین کتا ہے تو جو میرے بھائی کو بھونک رہا ہے۔ ضرورت دیکھیے کہاں ہے، دربار یزید ہے، 700 کرسی نشین ہے، خطبے موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں الحمدللہ، ہاں خطبے موجود ہیں، بنت علی کے، زینب کبریٰ کے بھی خطبے موجود ہیں، زینب صغریٰ کے بھی خطبے موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بنت علی نے نہیں بولا، بے شک دونوں بیٹیوں نے بولا، اور کیوں نہ بولا؟ لسان اللہ کی جو بیٹیاں تھیں، یاد آ رہا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا جو پڑھا ہے میں بتا رہا ہوں، میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، میں اترنے سے پہلے مجھے روک لیجیے گا۔ الحمدللہ زمانہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، آپ کو میں دکھا دوں گا، حوالے میں لے کے آیا ہوں، نہیں دکھا سکوں تب تک نہیں جانے دینا جب تک میں دکھاؤں گا، اس سے بڑھ کے کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بس یاد رکھیے آل محمد کے عشق کو اپنی رگوں رگوں میں اتار لیجیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کریے، لیکن اتنا یاد رکھیے جب آل محمد کی بزم کی بات آئے، آل محمد کے ذکر کی بات آئے، تو اپنے آپ کو مثل میسا میں تمام ثابت کریے، حبیب ابن مداحہ بن کے دکھائیے، زہر خین بن کے دکھائیے، حضرت ابو ذر بن کے دکھائیے، سلمان فارسی بن کے دکھائیے۔ اور میسا نے جو کہا تھا علی کا عشق کیا، وہ علی کا عشق کیا، جس کی رگیں کاٹی جائے اور رگیں کٹنے پہ خون نکلے، علی علی نہ نکلے، علی کا عاشق ہوتا ہی وہ ہے، گلے کٹے تو خون نہ نکلے، علی علی نکلے۔
بس بہت جلدی جلدی میں، کیونکہ ایک مجلس میں بہت کچھ نہیں ہوتا، خطیب سے مجھے سے پوچھیے، میرا دل ان میں سے نہیں ہوں کہ میں جو بتا آیا ہے وہی پڑھوں گا. کوشش یہ ہوتی ہے جتنا آپ کو سننے میں ذوق ہو، جتنا آپ کی بیداری ہو، جتنی آپ کی تشنہ ربی ہو، اتنا آپ کو زراعت کرتے ہو جائے. بس میں آپ سے کہتا ہوں آل محمد کے ہر فرمان کو مانیے، آل محمد کے ہر فرمان کو مانیے، اور جب تک آپ مانتے رہیں گے تب تک آپ آل محمد کے فرمان پہ چلتے رہیں گے، تب تک آپ خدا کی خدائی کے واحد گواہ بنتے رہیں گے. بس آپ کے خود میں ابھی ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن چند باتیں آپ سے پہلے بات کر دوں کہ عزیزان گرامی، میں آپ سے ہمیشہ ہر مجلس میں ہر بار جب یہی کہتا ہوں کہ آل محمد کے ذکر کو مت چھوڑیے، مجلس اعلیٰ کو مت چھوڑیے. آپ سے اختلافات ہیں، آپ سے گنجائشیں بڑھ رہی ہیں دلوں میں، اس سے باہر رہنے دیجیے. جہاں مجلس حسین کا نام آئے اکٹھا ہو جائیے، کیونکہ جب فرش بچھ جاتا ہے نا، فرش بچھنے سے پہلے کسی کا گھر ہوتا ہے، فرش بچھنے کے بعد سیدہ کا در ہوتا ہے. فرش بچھنے سے پہلے کسی کا گھر ہوتا ہے، جب فرش عذاب بچھ جاتا ہے تو سیدہ کا در ہوتا ہے. بس وہاں آ جاؤ، جو در سیدہ پہ آ جاتا ہے پھر نبی بھی قبول کرتے ہیں، علی بھی قبول کرتے ہیں. یہاں نسلوں کی قید نہیں، یہاں مذہبوں کی قید نہیں، یہاں فرقوں کی قید نہیں، یہاں جو آ جائے وہ ہمارا ہے، بس خلوص سے دل سے آئے. بس میں آپ کو ایک علی کا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو علی علی کرے، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو عقیدہ آل محمد کو اترے. بس میں چند باتیں تفسیر المیزان سے پڑھو، حوالہ میں نوٹ کر لیجیے، اس باتیں کرنا. جب آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ جناب آدم جنت سے کیوں نکالے گئے. یہ میں سادی باتیں کرنے کا نہیں، میں جو آنکھوں سے پڑھا میں وہ بتا رہا ہوں. الحمدللہ ممبر کو میں کوئی عام جگہ نہیں سمجھتا، ممبر بے شک میری نگاہ میں کعبے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ کعبے پہ بھی علی آیا تھا، ممبر پہ بھی علی آیا تھا. منظر الگ ہے، وہ کعبہ بیت اللہ ہوتا ہے، یہ علی کے بولنے کی جگہ ہوتی ہے، بس معیار الگ ہوتا ہے. لیکن بے شک کعبہ کعبہ ہے، لیکن عظمت احترام الگ ہے، چونکہ مومن کا احترام بھی تو کعبے کی طرح ہی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. تو حدیثیں بھری پڑھی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں علماء سے کہ آپ دیکھیے گا. لوگوں نے پوچھا، سوال ہو رہا تھا تو میں سوچا جواب بھی دے دوں. جب پوچھا گیا کہ مولا چھٹے امام ہمارے سارے خیال مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہتا مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ابھی تک مجھے ایک بات، قرآن میں بے تحاشا مرتبہ کہا خدا نے کہ میں نے جنت سے حضرت آدم کو اور حوا کو نکالا، ہم نے داخل بھی کیا اور ہم نے نکالا بھی. فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں اللہ نے کہا لا تقرب هذه الشجرة، اس شجر کے قریب مت جانا، اور اس بات میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ وہ پپیتے کا درخت تھا، وہ گندم کا درخت تھا، وہ سیب کا درخت تھا، آخر وہ تھا کس چیز کا درخت. بعض کہتے ہیں حسد کا درخت تھا. تو یہ مجھے بتائیے آپ کے درخت کس چیز کا تھا. اس کے بارگاہ میں آیا ہے صادق آل محمد کے. اب چونکہ امام تو امام ہوتا ہے نا، معیار سمجھے گا، امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی بارگاہ میں بیٹھے تو بس اتنا ہی جانے. امام وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھے تو آسمانوں کی بھی جانے. امام وہ ہوتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے نگاہ اٹھائے تو آسمان کی حدوں تک جائے. امام وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خطہ، کوئی بھی سرزمین، کوئی بھی عالم، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی فکر، کوئی بھی نظر امام سے خالی نہیں ہوتی. اگر خالی ہوگی تو پھر وہ جگہ نہیں رہے گی. بڑے تھک کے سن رہے، میں آپ کو اور بیدار کر دیتا ہوں، بہت قریب لے آتا ہوں اپنی بات سے. جب امام کے پاس وہ شخص آیا تو اس نے کہا مولا مجھے یہ بتائیے، وجہ سمجھ میں نہیں آتی، آخر وجہ کیا تھی. حالانکہ وہ سوچ رہا تھا حضرت آدم تو بڑے لطف و کرم میں رہے، آخر جنت ہے، نہ جانے کب تک سکون اٹھایا ہوگا، نہ جانے کب تک لطف و کرم میں رہے ہوں گے. اب وہ جیسے آتے کہ مولا بتائیے جنت میں کب تک رہے، کب نکلے اور کیا تھا وہ درخت. تو مولا مسکرا کے فرماتے تجھے کیا لگتا ہے؟ کیا مولا میں تو پریشان ہوں، مجھے لگتا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا. مجھے پتا ہے نا باب علم کون ہے، آپ ہی کا جد ہے، اور آپ ہی وہ دروازہ ہے جہاں سے علم ملتا ہے، آپ ہی وہ اللہ کا دروازہ ہے جہاں سے اللہ کے بارے میں خبر ہوتی ہے. ہمیں توحید پتہ ہی نہیں تھی اگر آپ نہ بتاتے. ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ بھی کوئی ہے، ہم تو بت پرستی کر رہے تھے. ہم نے تو جس سے ڈرے اسے خدا مان لیا، ہم نے جس سے ڈرا اسے خدا مان لیا. ابھی آؤں گا اپنے موضوع پہ. دیکھیے گا جب مولا نے کہا، مولا سے کہا مولا گندم تھا یا کیا تھا، حسد کا، تو مولا نے کہا وہ گندم بھی تھا، حسد کا درخت بھی تھا.
اب وہ چونک گیا کہ ایک ہی وقت میں دو چیزیں. مولا نے کہا چونک مت, اس میں انگور کے درخت بھی تھے, ان میں پپیتے کے پیڑ بھی تھے. اب یہ بڑا پریشان کہ مولا ایک درخت میں اتنی. پھر مولا نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے. کہا تم نے جنت کی قصے پڑھے ہیں؟ کہاں پڑھے ہیں. تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جنت میں ایسی ایسی نہریں ہیں کہ ایک پانی میں 7 رنگ کے پانی ہیں. کاش آپ پہنچ سکے اور میں پہنچا سکوں. مولا کہتے ہیں جب ایک نہر میں 7 رنگ کے پانی ہو سکتے ہیں تو جنت کے ایک درخت میں 7 رنگ کے پانی. قسم کھا کے بلوا لیجیے بیٹھا ہوں, کاپی رائٹ نہیں پڑھ رہا ہوں, خود کی آنکھوں کا پڑھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ہاں میں آپ کو حوالہ دکھا سکتا ہوں, اترنے مت دینا, گیٹ سے باہر مت نکلنے دینا جب تک میں نہ کہوں دکھانے دوں گا پھر حوالہ ہے. الحمدللہ مولا کا احسان ہے, وہی کرم ہے عالم ہو. جب تک علم بانٹنے والے علم نہ بانٹے, جہاں بندے کو پتہ ہوتی ہے خیرات کہاں سے مل رہی ہے تو بھوکا نہیں رہتا. یہ ہے نا, بندے کو پتہ ہو جائے کنواں کہاں ہے پھر پیاسا نہیں مرے گا. اسے پتا ہے وہیں جائے گا نا, دریا صحرا میں کہاں ڈھونڈے گا. بس اس نے کہا مولا ایسا بھی ہے ساتھ. اچھا یہ بتائیے مولا پھر حسد کیسے, حسد کے اب اسے سمجھ میں آ گیا نا, کہیں ایک جنت ہے زمین تھوڑی نا ہے. اب تو ماشاءاللہ سے سائنس نے اور دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ہی پیڑ میں کئی پھل نکال سکتے ہیں وہ, اور انشاءاللہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا, جو جانتے ہوں گواہی دیں گے اس بات کی کہ اب دیکھیے وہ کہتا مولا اچھا یہ بتائیے کہ جنت میں کب تک رہے ہوں گے, کب تک. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, جب تک میں نے نہیں پڑھا تھا میں بھی سوچ رہا تھا, نہ جانے کتنے عرصے رہے ہوں گے. آپ کے ذہن میں بھی تھوڑا ہوگا, کاش میں آپ کو پہنچا سکوں بات. جب سوچا نا کتنے عرصے, تو مولا نے اچھا تو بتا کتنے عرصے. کہا مولا بہت عرصے رہے ہوں گے. مولا نے کہا ظہر میں داخل ہوئے خدا نے مغرب میں نکال دیا. ظہر میں داخل ہوئے خدا نے مغرب میں نکال دیا. ظہر میں داخل ہوئے مغرب میں. توجہ سنیے, محنت اپنی ہے, میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کہتا مولا کیسے کیا ہوا. کہا مولا نے کہا جب اللہ نے آدم کی روح پھونکی گئی تھی تو جمعے کا دن تھا. کب کا؟ جمعے کا. اور جمعے کو جمع کرنے کو کہتے ہیں نا. اللہ نے ساری مخلوق کو جمع کرا تھا اور کہا تھا اس سے پہلے بھی جمعہ تھا اور عالم الست میں تھا جب ولایت آل محمد کی گواہی لی گئی تھی تب تھا. ہر نبی سے تب سے جمع کرنے والے دن کو جمعہ کہتے ہیں. اور اس دن بھی جمع کیا گیا تھا, پھر آدم کے سجدے والے دن بھی جمع کیا گیا تھا. اب ایک دن اور آئے گا جمعے کا جہاں پھر جمع کیا جائے گا. میں پہنچا سکتا, کاش وہ کوئی اور نہیں, منتخب خون حسینی کا دن ہوگا. ظہور کا درود پڑھیے احترام بات بہت بڑھ جائے گی. پھر وہ پریشان ہوتا مولا اتنے گھنٹے, چند گھنٹے بھی بس, اور ہم تو صدیوں سے فسانے سنتے رہے ہیں کہ اتنے سال اتنے وقت. اب مولا وہ پریشان, اب کہتے مولا یہ بتاؤ حسد کا درس کیسے تھا. ویسے مولا خدا کہتے بے شک خدا نے حضرت آدم کو زمین کے لیے ہی خلق کیا تھا, اظہار کیا تھا, لیکن لطف و کرم یہ دیا تھا کہ جنت میں رہے. وہ کس وجہ سے ملا تھا؟ کہ اللہ نے کہا کیا میں جب اپنی روح پھونک دوں تو وہ روح کون تھی جس کو پھونکی گئی تھی, وہ نور کون تھے جن کو پھونکا گیا تھا, جن کے احترام میں سجدے پہ گر پڑے تمام ملائکہ اللہ ابلیس, ہے کہ نہیں. اب یہ بات سوچ رہے تھے حضرت آدم, جب بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ بس حضرت آدم نے لکھا تمام مخلوق کو سجدہ کر دیا, کوئی کو نہیں چھوڑا, اور جو چھوٹ گیا اسے چھوڑا نہیں. میں کاش آپ تھا کہ آپ کی تھکان میں نہیں اتار سکتا, میں تو لفظ ہی پہنچا سکتا ہوں آپ تک کہ جب دیکھا نا ابلیس نے نہیں کیا تو اس کا کیا حال کیا. مولا نے کہا نکل جاتا, یہی ہوا کہ نہیں ہوا. اب یہاں پر یہ سوچ رہا تھا حضرت آدم کی تصور کیا تھا, ابلیس نے کہا کہ میں کیوں کروں, یہ تو ابلیس کا مسئلہ تھا. حضرت آدم دیکھ رہے تھے, کہتے کون ہے میری نسل, خدا کا کرم دیکھو, احسان دیکھو, تمام مخلوقات الہی کو جھکوا دیا میرے سامنے. ہوئی کی بات یہی تھی کہ نہیں تھی مسئلہ یہی تھا نا. تمام ملائکہ چھپ گئے کہاں, حضرت آدم کو. یہی تھے احترام خدا کے حکم سے جھکے تھے. یاد رکھیے بات, حضرت آدم خدا نہیں, جب علی خدا نہیں تو پھر آدم ہے کہ نہیں. تو بس یاد رکھیے. اب یہاں پر حضرت آدم نے کیا کمال ہے, کیا لطف و کرم ہے خدا کا
تمام مخلوقات کو جھکوا دیا، جس نے نہیں جھکا اسے نکلوا دیا۔ اب اللہ نے کہا بس جاؤ اے آدم تم اور تمہاری زوجہ سکونت حاصل کرے، کہاں؟ جنت میں۔ اب حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت کے دروازے سے جیسے داخل ہوئے تو اللہ نے کہا اس شجر قریب مت جانا، جہاں چاہو جاؤ، جیسے چاہو رہو، جس طریقے سے جینا ہے ویسے جیو۔ یہ مسئلہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب حضرت آدم کیا سوچ رہے تھے؟ کون بچہ ہے جس نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ یہی ہے نا مسئلہ، یہی تھا نا، کون بچہ ہے جس نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ اب یہ فخر تھا، فخر کرنے کا مقام بھی تھا، شکر کرنے کا مقام بھی تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑا حضرت آدم کو سجدہ کرانے کے لیے۔ جیسے ہی جنت میں داخل ہوئے بس سر اٹھایا تھا، نگاہ اٹھی تھی کہ حجاب وحدت میں، حجاب عصمت میں چند ذات کو دیکھا، چند نور کو دیکھا۔ جو پہنچ گئے میں سبھی میں کل صدا دیتا ہوں، جیسے ہی دیکھا اور پھر دیکھ کے پروردگارا ان کو کیوں نہیں جھکایا؟ ان کو کیوں نہیں جھکایا؟ حجاب کبریا سے آواز آئی، میں نے کہا تھا نا حسد مت کرنا، میں نے کہا تھا نا اسے قریب مت جانا۔ اب مسئلہ یہی تھا کہ اب دیکھا جیسی 14 کا نور دیکھے نا، پنجتن کا نور دیکھا، اب حسد نہیں کری تھی، حسد اور چیز ہوتی ہے، لیکن ایک تصور تھا کہ کمال کی بات ہے تمام مخلوقات الہی کو مجھے جھکا دیا، کاش میں ایسا ہوتا کہ میں جیسا، مجھ جیسا، ان جیسا ہوتا، کاش مجھ جیسا ایسا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ میں کسی کو نہ جھکتا، میں کسی کو نہ جھکتا۔ حضرت آدم نے کیا سوچا؟ کاش ان جیسا ہوتا، کیا صاحب فضیلت ہے، کیا صاحب کرم ہے، کیا صاحب منزلت ہے، کیا صاحب اختیار ہے، اتنا سوچنا تھا۔ حضرت آدم سے اللہ نے کہا آدم تم بھی نکلو، تمہاری زوجہ بھی۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ مخلوقات کو اکٹھا کیا تھا، ملائکہ کو اکٹھا کیا تھا۔ اللہ کی آواز کیا آئی تھی؟ اللہ نے ایک ہی بات کہی تھی، اے ملائکہ یاد رکھو یہ میرا خلیفہ ہے، اس کو میں نے خلیفہ بنایا، اس کو میں نے ہادی بنایا، اس کو میں نے رہبر بنایا، اس کو میں اللہ نے ہادی بنایا، اس کو میں اللہ نے رہبر بنایا، اس کو میں اللہ نے نبی بنایا، اس کو میں اللہ نے خلیفہ بنایا، میں نے بنایا، میں نے بنایا، میں نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو نکالا بھی، بھیجا بھی، نکالا بھی، بھیجا بھی۔ اور سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں تو پروردگارا اتنا بتا دے کہ آخر نکالا کیوں، اس سے بیان کیوں؟ اللہ نے بس کا اتنا یاد رکھ، میں تم سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، کل کا مفتی نہ لکھے، نہ کہے، نہ سوچے، بس اتنی بات ذہن میں پیوست کر لے، جب میں اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو ان کے برابر ٹھیک ہے نا۔ اب آگے بات آپ کو اس لیے کہا رہا تھا، میں تھوڑا توجہ دیجیے، لطف آتا ہے۔ نماز میں خلوص نہیں ہو تو مزہ نہیں آتا۔ نماز کہتے ہی خلوص سے ہے، کیا کہ خود کو بھی سکون ملے، روح کو بھی سکون ملے، دیکھنے والے کو بھی سکون ملے، خود کی بریا کہ کیا میرا بندہ ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ نماز کا دیکھیے فضائل آل محمد، بات سوچتے ہیں کہ فضائل آل محمد پڑھ دیے تو لوگ نماز کی انکار کریں، نماز اپنی جگہ، فضائل آل محمد اپنی جگہ۔ اور الحمدللہ آج کا زمانہ شافعی کے مقابلے نہیں پہنچا، یہ حقیقت ہے، شافعی کے برابر نہیں پہنچا۔ کون ہے شافعی؟ ہمارے فقہ سے نہیں ہے،
उनकी फिक्र है ना। शाफई जिंदगी भर कहते रहे, आखिरी जमाने में अपने शेर लिख के गए कि शाफई आज तक ये समझ नहीं पाया कि अल्लाह उसका रब है या अली उसका रब है। बस उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि अहले बैत के बारे में बयान करिए। कहा कि उन्होंने कहा मैं आले मोहम्मद के अहले बैत के फजाइल में ये बाब में क्या लिखूं, क्या कहूं, क्या बयान करूं। बस इतना समझ लीजिए कि उनकी हदों की बात तो मैं नहीं करता, इब्तिदा इतनी समझ लीजिए। इब्तिदा क्या होती है ना, बिल्कुल प्राइमरी ना, बिल्कुल शुरुआत। क्या वो कहते हैं इब्तिदा उनकी फजाइल की ये समझ लीजिए कि उन पे अगर सलवात ना भेजी जाए तो सलात नहीं होती। इतना समझ लीजिए, इन पे सलवात ना भेजो तो सलात नहीं होती। बस आले मोहम्मद है। और बेशक आप साबित करिए कि आले मोहम्मद हैं के चाहने वाले हैं, ठीक है ना। वक्त की छांव में बाजार कई बार मिले, वक्त की छांव में बाजार कई बार मिले, पर न बिके हम खरीदार कई बार मिले। वक्त की छांव में बाजार कई बार मिले, न बिके हम खरीदार कई बार मिले। सिर्फ मजलिस नहीं, उनसे मोहब्बत का सबूत बात तो तब है कि किरदार से किरदार देखिए। मैं आपसे कहता हूँ चेहरे खिले रखिए, चाहे आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए। देखिए क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो आप बोलने पे भी लिखते हैं, ना बोलने पे भी लिखते हैं। ये जो फरिश्ते अकीब नाम है, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ बैठे रहते हैं। कोई बोले फिर भी लिखते हैं, कोई ना बोले फिर भी लिखते हैं। अच्छी बात है ना जिक्र अली में बोले ताकि वो लिखे और चेहरा भी खिला रखे, ताकि एक मोमिन जब दूसरे मोमिन को खिले हुए चेहरे से देखे तो देखे कि हाँ क्या बात है, इसके चेहरे पे भी अली बन रहा है, मेरे पे भी। कमाल की बात ये है, बैतुल्लाह की छवि है ये, मस्जिद काबे की छवि है ना। अब कमाल की बात ये, लोग कहते हैं कि अज़ा खानों में जिक्र अहले बैत करो, मस्जिद में बस आप बस नसीहतें करो, जबकि शरीयत ने कुछ उल्टा ही दिखाया, तारीख ने कुछ उल्टा ही दिखाया। हमें अली मस्जिद से नहीं मिला, काबे से मिला। अज़ा खानों से नहीं मिला, काबे से मिला, है कि नहीं? काबे से मिला कि नहीं? अब गए भी अली तो शबी है काबा यानी मस्जिद से। तो कमाल की बात है, लोग कहते हैं अज़ा खानों में जिक्र करो, मस्जिदों में तबलीग करो। कमाल की बात है, जहां से अली मिला वहीं से जिक्र ना करे। हम करेंगे, सौहार करेंगे। और अली के किरदार का नाम ही शरीयत है, अली के किरदार का नाम ही दीन है। और क्या बात करूं, अली तो फिर अली है, अली के बेटे का नाम दीन है। अजमेर में जाइए, बाप के साथ लिखा होगा दीन अस्त हुसैन, है कि? और कमाल, आप हैं हुसैनी तो साबित कीजिए अपने किरदार से। मियां मिट्ठू मत बनिए कि हम शियाने अली हैं। आपको पता है, अरे हम सैयद हैं, आपको पता नहीं हम मीर साहब हैं। अरे आपको पता नहीं अली के शिया हैं, और सामने वाले क्या अली के शिया हैं। जरा सा चार आगे बात है, अच्छा सरकार क्या हुआ बताइए जरा। अरे वो तो ऐसे, अरे वो तो ऐसे। अरे सरकार आपके भाई के बारे में क्या है? अरे तुम्हें क्या पता, वो तो ऐसे है। क्या है अली के शिया है? नहीं, अली के शिया ऐसा नहीं होता। अली के शिया जानता है जिसकी रगों में क्या खून दौड़ रहा है, इसके दिल में किसकी सुल्तनत है, इसके दिल में किसके इख्तियारात हैं। वो जानता है मेरे दिल में भी हुकूमत अली की है, इसके दिल में भी हुकूमत अली की है। एहतराम करिए अली की निस्बत से, एहतराम करिए। आप एक दूसरे को भूखे रहिए। दुश्मन बहुत चालाक है, आपको बिल्कुल मुंतशिर करने की सोच रहे हर तरीके से। अली के शिया बनिए और आले मोहम्मद के नाम पे जहां पर पसीने की बात है वहां खून गिराइए। आले मोहम्मद लेकिन रहने का पे बेदार हो गए। ऐसा ना हो मुनाफिक की चालबाजियां आप पे गालिब आ जाए। यही तो तारीख में हुआ है। शियों को कभी गैर ने नहीं मारा, शियों पे कभी गैर ने गलबा नहीं किया। मजहब इस्लाम में कोई एक जंग बता दीजिए जो सामने से लड़ा हो और हार गए हैं। कोई अंदर से डिवाइड से होते ना, अंदर से। तो आप कोशिश करिए आप खुद में इकट्ठा रहे। मैं कहीं नहीं जाती, कहाँ जाएगी मैं?
آپ زندگی بھر میں کرتا رہتا ہے اور پھر قبر میں یہ بھی نہیں بول پاتا میں کون ہوں. خود کو پہچانیے. آل محمد کے شیعہ بنیے. میں بہت پسند ہے میرے کو واقعہ میں نے پڑھا ہے, پھر سن لیجئے, اور جو سن چکے ہیں جن کو یاد ہے وہ دوبارہ مقرر کا لطف لیجئے, جنہوں نے نہیں سنا تو اس بار کا لطف لے لیجئے. دل کر رہا تھا معروف کرتی کا واقعہ پڑھ دوں. مولا کے چاہنے والے ہیں, بہت پائے کے چاہنے والے, علی کے عاشق اور کر کے رہنے والے, کٹر شیعوں کے علاقہ تھا. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام دربار لگا ہوا ہے. ایک سائل آیا, سامنے سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے مولا بھوکا بھی ہوں اور غریب بھی ہوں, بیدار ہو کس میں تھوڑا قریب آ جائیے, تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے, آپ سامنے آ جائیے, ادھر آ جائیے, ایک گروپ پڑھ دیجیے تو آواز اروا بیرت. دیکھیے معروف کرتی بہت مولا کے چاہنے والے, اور اب یہ واقعہ ان کے متعلق میں پہلے بتا چکا ہوں. اب دیکھیے مولا کا دربار سجا ہوا ہے, ایک سائل آتا ہے سامنے سے, جیسے ہی وہ آتا ہے کہتا ہے مولا میں بھوکا بھی ہوں اور غریب بھی ہوں, بھوکا بھی ہوں اور غریب بھی ہوں. کچھ روٹیوں کی خواہش تھی, روٹیاں چاہیے. بھوکی کو کیا چاہیے تھی؟ روٹی چاہیے. کیا بولیں گے تو پڑھوں گا, محنت کا ہے اسے نہیں, مفت میں نہیں لے لوں گا آپ کو. میں بول رہا ہوں تو آپ بھی بولیں گے, برابر کی ہونی چاہیے تبھی تو مزہ ہوتا ہے نا. سکون ہی آل محمد کے عشق میں سکون نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا. اب دیکھیے یہاں پر تو سائل آیا کہتا مولا بھوکا ہوں, تو چاہیے کیا تھا؟ روٹیاں لیتا. کیا مولا کہہ رہے تھے؟ روٹیاں. وہ لیتا بھی روٹیاں. اب امام سے کہتا ہے مولا بھوکا بھی ہوں اور غریب بھی ہوں. امام نے کہا وہ جھوٹیاں پڑی ہیں لے جا. کاش میں آپ تک پہنچا پاتا ہوں, لفظوں کا آپ کے ذہن میں اتار پاتا. خود کو ذرا لے کے تو جاؤ امام کے دربار میں, ذہنی طور پہ روحانی طور پہ, پھر آپ کو لطف آئے گا. امام کے دربار میں آپ وہیں بیٹھ جائیے, میں قصہ پڑھتا ہوں, آپ نگاہوں سے عرفان کی روحانی نگاہوں سے دیکھیے گا وہ منظر کو. اب وہ سائل آتا ہے, وہ بڑا پریشان, مولا مانگی روٹیاں تھیں آپ نے دی جھوٹیاں. مانگی روٹیاں تھیں آپ عطا کر رہے ہیں جھوٹیاں. اب چونکہ سائل پریشان, اس نے کیا مولا روٹیاں بھوک چاہیے, روٹیاں جھوٹیاں کھا کے بھوک نہیں مٹے گی, بھوکا ہوں کچھ چاہیے. تو مولا نے کہا جا اسے لے جا اور تیری غربت بھی دور ہو جائے گی. تو کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے ایک جملہ کہا, مولا نے کہا اس سے 70 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. اللہ اکبر. یقین مانیے میں اپنے میں نہیں ہوں, بڑا لطف آتا ہے جب اس کو پڑھتا ہوں, کبھی خود ذات میں اکیلے بھی سنتا ہوں نا تو بڑا لطف آتا ہے. امام نے کیا کہا 70 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. ایک تھوڑا سا ذہنی چاردو کر دوں کہ 70 بار محاورت میں عربی میں کئی بار آیا, 70 ایسا 70 ایسا 70, تو ایک محاورت سے باتیں ہوتی ہیں, مطلب اتنی نسلیں کھائیں گی تو گن نہیں سکے گا, تجھے خود شعور نہیں ہوگا اتنی نسلیں تیری بیٹھ کے کھائیں گی. مطلب یہ نہیں 70 ہی کھائیں گی, 71 بھی نہیں کھائیں گی, ایسا نہیں ہے. تو 70 سے محاورت میں بات ہوتی ہے کہ کھائیں گی 3 نسلیں, اتنی کھائیں گی تو سن نہیں سکتا, سمجھ نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. اب یہ بڑا پریشان, مانگی روٹیاں تھی ملی جھوٹیاں. اس پر سے امام کہہ رہے ہیں, جانتا نہیں تھا مولا کو, باہر سے سنا تھا ایک سخی کا دربار لگتا ہے, سن کے آیا تھا سخی کا دربار لگتا ہے. وہ کہتا کیسا سخی ہے, مانگ روٹیاں رہا ہوں مل جھوٹیاں نہیں ہیں. بولیں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات. اب یہ بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا. مولا سے کہتا جا لے جا, مولا جب کہتے ہیں جا لے جا, اور جوتیاں لیتا ہے ہاتھوں میں لیتا ہے, اور جوتیاں بھی نئی نہیں ہیں, تہبند لگے ہوئے ہیں, خستہ جوتیاں ہیں, اور ہاتھوں میں لیا ہے. اب جا رہا ہے بازار میں. کہاں نکل رہا ہے؟ بازار میں. وہاں سے معروف کرتی کچھ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا بزنس تھا, بہت بڑا بزنس, تجارت کرتے تھے اور بہت بڑی تجارت تھی. دیکھیے ایک پیغام ہے آپ کے لیے اس بات کا کہ علی کا شیعہ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے کھائے, محنت کر کے کھانی چاہیے. علی مفت خوروں کے امام نہیں ہے. علی مفت خوروں کے امام نہیں ہے. علی اس کے امام, علی اس کو پسند کرتے ہیں کہ جو دن بھر مزدوری کرے اور اس کے جسم سے مٹی اور پسینہ لپٹ ہو, اور پھر آگے ایک سجدہ کرے. تو علی کہتا ہے مجھے وہ سجدہ بہت پسند ہے, اس عابد سے جس نے پوری رات سجدے کرے ہو. مولا کہتے ہیں سمجھ میں آیا فلسفہ عبادت کیا ہے؟ سجدوں پہ سجدے کرنا عبادت نہیں, اس کی رضا پہ محنت کرنا عبادت.
اپنے گھر کو بھی بھریے، پہلے اپنے گھر کا بھی دیکھیے، مسجدیں بھی دیکھیے، سب کو دیکھیے۔ اب معروف کرتی وہاں سے آ رہے، ان کا تجارت کا بزنس تھا۔ ایک اور درود پڑھ دیں جو بابا دیکھیے، میں عبادت آپ جانتے نا ادھر ادھر دیکھ کے نہیں ہوتی ہے، اور بار بار دیکھوں گا تو اچھا ہی لگے گا۔ آپ متوجہ ہو جائیے، زیادہ دیر رحمت نہیں دوں گا آپ کو، تھوڑی دیر سن لیجیے، دل سے سن لیجیے۔ بڑے دل سے آتا ہوں، آپ کی محبتوں کے ساتھ آتا ہوں، یقین نہیں مجھے وقت نہیں تھا، نکال کے آیا ہوں، ضد کر کے آپ کی محبتوں کے اس میں آیا ہوں۔ اب دیکھیے، اب معروف کر کے وہاں سے آ رہے ہیں۔ اب جیسے دیکھتے ہیں ان کا تجارت کا کام تھا، 70 اونٹ مشک اور زعفران سے لدے ہوئے، مشک اور زعفران سے لدے ہوئے 70 اونٹ لے کے آئے تھے تجارت کے لیے کہ یہاں تجارت کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں اونٹ آج کل کے BMW کے جنس کے آگے، اس زمانے کے اونٹ، وہ بھی 70 اونٹ کون سے، خالی نہیں، مشک اور زعفران سے لدے ہوئے، معروف کر کے آئے قرض سے۔ اب جیسے دیکھا سامنے اسی کے ہاتھ میں جوتیاں ہیں، یا زہرا یا زہرا، کاش پہنچا سکوں، خدا مولا طاقت دینا اور میرے کو صلاحیت دینا، مجھے وہ لفظ عطا کرنا جو ان کے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں معروف کر کی عیسائیوں کے ہاتھ میں جوتیاں ہیں، فوراً سے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں جوتیاں بیچے گا؟ آپ نے قدر نہیں کری جملے کی، کاش میں سوچا تھا وہ بیدار ہو کے سن رہے ہیں، شاید پہلے بیدار کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ آپ بیدار ہو کے سنیے گا۔ جیسی مولا معروف کرکی نے کہا نا بیچے گا، اس نے کہا خریدو گے؟ خریدو گے؟ بے شک سوال کرائیے تھے۔ اچھا، اب وہ جوتیاں دیکھ رہا تھا، اور دیکھ رہا تھا پیبند لگی ہے، کتنے کی ملیں گی، سوچ رہا تھا ایک روٹی تو مل ہی جائے گی۔ دیکھتا ہوں پورا مجمع خاموش کیسے رہتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آپ اپنے لفظوں کو سل بھی لیجئے، لبوں کو سل بھی لیجئے، ٹیپ بھی لگا لیجئے، اور قسم بھی کھا لیجئے بولنا نہیں ہے تو علی کا عشق کیا جو زبان کاٹ کے نہ بلوائے۔ اب سمجھیں، جیسے ہی خود دیکھا نا کیا کہا کہ بیچے گا، کہا ہاں بیچوں گا، کہا کتنے کی لوگے؟ معروف کر کے کہا وہ دیکھ رہا ہے قطاریں، تو کہتی کتنی ہے؟ کہ 70 اونٹ ہے، خالی نہیں ہے، مشک اور زعفران سے لدے ہوئے ہیں۔ معروف کر کے کہتے سارے تیرے، جوتیاں میری۔ اور مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ جب دیکھتا ہے نا کہ 70 قطار اونٹوں کی اور مشک و زعفران سے لدے ہوئے، ابھی تو جملہ باقی ہے، آپ کو ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے تھا، جیسے ہی دیکھتا نا پھر سائل کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کتنے ہوں گے، اس سے کتنا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو معروف کر کے کہتے ہیں اتنے ہیں کہ 70 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے۔ لے کے آ گیا دی جیسی معروف کرتی ہے 70 اونٹ تیرے، مشک و زعفران کے، جوتیاں میری۔ اب دیکھتے ہیں جملے کی قدر کون کرتا ہے۔ اب جوتیاں ہاتھ میں ہیں معروف کرتی کے، یاد رکھیے علی کے دیوانے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، اور پھر خود کو بھی تولیے گا کہ علی کے نام پہ ہماری جیب سے کتنا نکلتا ہے۔ سن سن کے وعدہ کرنے کا نام نہیں ہے، وعدہ کرنے کا نام مجلس نہیں ہوتی، کیا کہنا ہوگا، کردار سازی کریے مجلس میں، سب یہ کوئی بات ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا نا جوتیاں ہاتھ میں ہیں، اب جوتیوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بولیے تو سمجھ میں آئے، کوئی غلط بات نہیں، پیروں۔ اب جیسے ہی دیکھتے ہیں نا نیچے دیکھتے ہیں،
استغفراللہ کہتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں تھوڑا سا سینے سے لگائیں, پھر کہتے ہیں یہ مقام نہیں ہے. پھر کندھوں کے قریب لاتے ہیں, یہ خطابت پڑھو, پھر کہتے ہیں یہ مقام نہیں ہے. پھر سروں پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگارہ بخش دینا, اس سے بلند مقام میرے پاس نہیں ہے. جوتیاں کہاں چلے؟ مولا کی بارگاہ میں. دربار سجا ہوا ہے مولا کا, ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. سر پہ جوتیاں ہیں اور سر پہ ایسی کچھ بھی چیز اگر دور سے دکھتی ہے کہ نہیں؟ دور سے دکھ رہی تھی, اب سر پہ رکھے ہیں. اب آنا جانا تو لگا ہوا ہے نا دربار میں. علی کے شیعہ جو ہیں, امام علی رضا کے شیعہ جو ہے, بس جیسے ہی دربار سے آتے ہوئے دیکھا, اب بس میں سجی ہوئی تھی, مومن بھی تھے, بہت سے عاشق علی بھی تھے, آل محمد کے. اب مومن چونکہ مومن کا دوست ہوتا ہے, مومن کا ہم خیال ہوتا ہے, مومن کا ہم مزاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب جیسے ہی یہ بات دیکھی کہ معروف کر کی آ رہی ہے, بھائی آہستہ پڑھوں گا لیکن دیکھنا ہے کہ کتنا آپ سنتے ہیں اس بات کو, کہ جیسے ہی معروف کر کی کو آتے ہوئے دیکھا, ایک مومن چونکہ ان کے دوست تھے, فوراً مسکرا کے کہا, دیکھا سامنے جیسے ہی آئے ہیں, اب دیکھتا ہوں آہستہ کتنا سنتے ہیں آپ. جیسے ہی دیکھا نا کہ معروف کر جانتے ہیں کتنا تجارت کا سامان لے کے آتے ہیں, کس طرح بیچتے ہیں, کس طرح کیا کرتے ہیں اور کتنی بڑی منزلت ہے. جیسے ہی مومن نے مولا کے بس میں دربار میں دیکھا کہ معروف کر کی وہی جوتیاں لے کے آ رہے ہیں جو ابھی سائل کو دی تھی, مومن نے مسکرا کے کہا, لوٹ لیا غریب کو. پوری کریں اور مولا جن کی جھولیاں خالی ہیں, اٹھنے سے پہلے خدا ان کی مقدر میں جھولیاں بھریں. اب دیکھیں جیسے ہی دیکھا نا معروف کتی کو آتے ہوئے, جوتیاں ہاتھ میں, مومن نے فوراً کہا مسکرا کے, لوٹ لیا غریب کو, لوٹ لیا غریب کو. اب میں ابھی تک آپ نے اپنے معیار کی داد دی تھی, آپ نے اپنے معیار سے سنا تھا, اب ایک میری طرف سے سن لیجیے. بس آج ابھی میں اپنے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اب میری معیار کا سن لیجیے گا. ابھی تک کہا, جیسے کہا نا لوٹ لیا غریب کو, معروف کر کے نے کہا نہیں 70 اونٹ دے رہا ہوں, مشک و زعفران کے دے کے آ رہا ہوں, 70 اونٹ مشک و زعفران کے لے کے آ رہا ہوں. مومن نے مسکرا کے کہا, معروف کر کی پتا ہمیں بھی ہے کہ ان جوتوں کے بس 70 اونٹ تو کیا 70 کائنات ہے. یہ ہے علی کے عاشق کا معیار. وہ آل محمد کے نام پہ جھکتا نہیں, بس کھڑا ہے مولا کے نام پہ جان حاضر. یہ دیکھیے ابھی میں نے جس آیت حدیث کی تلاوت کی تھی, بھائی بات ہے کہ دل بات سے بات نکلتی ہے اور بہت آگے بڑھ جاتی ہے, اور کیوں نہ بڑھے, ان کی فضائلوں کی حدیں نہیں ہوتی, ان کے یہاں کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں لکھا تھا بس یہاں پر راستہ ختم ہے. نہیں, یہاں تو ہے کہ جتنا تمہارے قدموں میں طاقت ہے, تمہارے میں طاقت ہے, چلتے چلو, یہ لیتے چلے جائیں گے. یہی ہے نا. اب ایک بات پرائمری کلاس سے اٹھا رہا ہوں آپ کو بات, بس مشکل 10 منٹ اور دے دیجیے مجھے, بہت لے لیا میں. فضائل کا ایک باب ہے, اس کے بعد انشاءاللہ رفتے مسائل. آپ تھکے تو نہیں ہیں, تھوڑا سبوت دے دیجیے مجھے بابا ضرورت ہے. یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ مولانا بس اتر جائیے آپ, نہیں ایسے لگتا ہے. آپ جب بیدار ہو کے سنتے ہیں, بیدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں کھلی ہی رہے, ذہنی طور پہ آمادہ ہونا چاہیے آپ کو. میں اکثر پڑھتا ہوں, اگر استاد کا آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر کسی استاد سے لے کے ٹیچر جو ہے وہ جانتے ہیں انہیں جب پڑھاتے ہیں نا, وہ اب جانتے ہیں کلاس میں 20 بچے ہیں تو 20 ہی ہیں, لیکن پڑھاتے پڑھاتے فوراً ایک شخص سے کہتے ہیں, شاگرد سے کہہ دیتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے,
تمہارا ذہن کہاں ہے, کہاں ہو تم؟ جبکہ استاد بھی جانتا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے, بینچ سے نہیں اٹھا. ایسے یہاں پر بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہاں ہیں آپ, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ ہے. استاد جانتا ہے بے شک جسم ادھر ہے, ذہن اس کا کہیں اور ہے, ذہن اس کا کہیں اور ہے. بات کی پہنچا نہ سکا آپ تک بات کو میں, ذہن اس کا کہیں اور ہے. تو آپ نے پتا فلسفہ دنیا کا بھی یہی ہے, جہاں ذہن ہوتا ہے وہیں شمار کیا جاتا ہے. جہاں ذہن ہوتا ہے, دیکھتا ہوں کتنے خاموش ہیں, جہاں ذہن ہوتا ہے وہیں شمار کیا جاتا ہے. اب مت کہنا شیعان علی کیسے جنتی, کیونکہ علی کے عزاداروں کے, اہل بیت کے عزاداروں کے ہر وقت ذہن میں کربلا ہوتی ہے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں بیٹھا یہاں ہے, ثواب کربلا کا لے رہا ہے, ثواب کربلا کا. دیکھیے بہت جلدی شارٹ کر کے, حالانکہ اس پہ میں نے پورا اشراف پڑھا ہے, خمسہ بھی پڑھا ہے, لیکن آپ کو بس 10 منٹ میں اس کا نتیجہ دے کے آپ کا بات ختم کر رہا ہوں. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ کہیے اور رسول خدا نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, تو لوگ لا الہ الا اللہ کا خلاف آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں, میری مجلس ہر اس کے لیے ہے جو خود کو انسان کہتا ہے اور خود کو کلمہ کو کہتا ہے. تھوڑا سا توجہ دے لیجیے. لیکن ہاں عقائد میں جو شیعہ ہے میں اسی سے پڑھتا ہوں, یا تو خود کو شیعہ کہنا چھوڑ دیجیے یا مذہب شیعت کے عقائد پہ باقی رہیے. دیکھیے اب یہ بات آپ دیکھیں, لا الہ الا اللہ کہیے اور کامیاب ہو جائیے. اب یہ بتائیے کیا یہ بات سچ ہے, کیا ایسا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت مل جائے گی, کیا واقعی میں کامیاب ہے؟ بعض لوگوں نے نہ کی ایک گردن ہلائی, پھر رسول نے کہ معاذ اللہ جھوٹ کہا, سما معاذ اللہ ہماری زبان چل جائے. ایسا کچھ امام اور رسول حق کہتے ہیں, ہم نے نہیں سمجھا. بالکل پرائمری کلاس سے آپ کو اٹھا کے آپ کو شب معراج کی سیر کرانے کی کوشش کروں گا, اور چند لمحوں میں جتنی بیداری سے آپ سن لیں گے اتنی بے محنت آپ دیکھیے گا. اب آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ کہیے اور کامیاب ہو جائیے, لا الہ الا اللہ کہیے اور کامیاب ہو جائیے. کیا ایسا ہی ہے کہ ہم نے کہہ دیا نہیں کوئی اللہ سوائے اللہ اور کامیاب؟ بس نہیں. پہلی بات تو اب کیوں کام ہے, بے شک جو لا الہ الا اللہ کے کامیاب ہے, لیکن مجھے اتنا بتائیے کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب کسی بچے سے پوچھا گیا, یا ہم سے بھی, ہم نے بھی یہی پڑھا تھا بچپن میں کہ بس پوچھا گیا خدا کی دلیل, توحید کی دلیل, کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں, سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے, یہ شمس و قمر کا گھومنا, یہ پیڑوں کا ایک ساتھ اگنا, اپنے وقت پہ اگنا, اپنے وقت پہ ڈوب جانا, اپنے وقت پہ نظام کو چلنا, یہ سب خدا کی توحید کی دلیل ہے, خدا کے ہونے کی دلیل ہے. انشاءاللہ نتیجے میں آپ کوئی خاموش نہیں رہے گا. بس تھوڑی سی تمہید ہے, حالانکہ شروع میں کرتا لیکن میں نے کری نہیں, کیونکہ میں بغیر تمہید کا عادی ہوں. دیکھیے گا خدا کے ہونے کی دلیل ہے کیا, ہم نے یہی سنا نا, میں نے بھی یہی پڑھا, پریشان مت ہوئیے, کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سورج کا مشرق سے مغرب میں نکلنا, سے ڈوبنا خدا کے ہونے کی دلیل ہے. لیکن ایمان سے بتائیے گا, بولنا سب کو ہے, کیا اللہ کی گواہی حشر میں ہوگی یا دنیا میں ہوگی؟ قیامت کے بعد کہنا پڑے گا نا, میدان حشر ہوگا, وہاں حساب کتاب ہوگا نا, پھر وہاں اللہ کہے گا مجھے کیسے مانا, مجھے کیوں مانا. تو زمانے میں ایک پوری دنیا میں جو انسان ہے, کسی نہ کسی طریقے سے خدا کو تو مانا کہ نہیں. تو جیسے ہم نے سنا, ہمارے عقائد میں یہ تھا کہ جو مشرق سے مغرب میں نکلتا ہے سورج, یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے. ایک آیت پڑھتا ہوں, ایک بار آیت نہیں پڑھتا ہوں, وقت چھوڑا کر لیتا ہوں اور آیت سے کرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جائے گی, ہر شے کو فنا ہونا ہے, کل من علیہ فنا ہونے, اور ہر چیز ہو جائے گی. کیا کیا ہوگا؟ سورج بھی ختم ہو جائے گا, چاند بھی ختم ہو جائے گا, زمین بھی ختم ہو جائے گی, سما بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر, آپ سے ایسے سن رہے ہیں, کاش میں آپ کو اور بیدار کر سکتا, کاش میں آپ تک بات پہنچا سکتا. اب آپ نے سنا, ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ سورج کا وقت پہ نکلنا, وقت پہ ڈوبنا, زمین کا اپنے طرح سے چلنا, یہ درختوں کا نکلنا, پھل دینا, ہمارا پیدا ہونا اور مر جانا, یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے. لیکن قیامت کے بعد نہ سورج ہوگا, نہ چاند ہوگا, نہ زمین ہوگی, نہ آفتاب ہوگا. پھر اللہ کہے گا اب بتا کیسے مانا. نہ ایسے تو
چاہنے میں بھی دے دوں گا آپ کو, ہے کہ نہیں؟ زمانے میں کیسے خدا مانا؟ جانور سے ڈرے, سانپ سے ڈرے تو سانپ کو خدا مان لیا, ہے کہ نہیں؟ پہاڑوں سے ڈرے تو سنگ کو خدا مان لیا, مانا کہ نہیں؟ اب جب دیکھا کہ رات کی تاریخی دن, جب رات ہو جاتا دن ہوتا ہے تو سورج ہم کو ہدایت دیتا ہے. رات کی تاریخی میں جب سورج نمودار ہوتا ہے تو تسکین قلب ملتا ہے, تو فوراً سورج کو خدا مان لیا. بولتے جائیے, عقیدہ ملے تو بولیے, شرط نہیں ہے, شرط یہی ہے عقیدہ ملے تو آپ کو بولنا ہے. رات کی تاریخی, رات کی خولناکیوں نے جیسے ڈرایا, سورج نکلا, فوراً کیسے کیا, اس سے تسکین قلب مل گئی, یہ خدا ہے. اس کے بعد جب سورج ڈوبا تو دیکھا کیا کہ چاند نے تھوڑا سا سکون دے دیا, تو چاند کو خدا مان لیا. اماوسیا آئی, رات آئی, کیا ہوئی, ختم ہو گئی, تب دیکھا کہ ستاروں نے خدا مان لیا. مانا سب نے ہدایت, جس نے دیکھا کہ اس سے ملا, یا تو ڈر کے خدا مانا یا ہدایت لے کے خدا مانا. جو جس سے ڈرتا رہا اس کو خدا کہتا رہا, ہے کہ نہیں؟ اب زمانہ بدلا, پچھلے زمانے سے جیسے آگے آگے آیا, ابھی تک پتھروں کا خدا مان لیا, جانوروں کو خدا مان لیا, پیڑوں کا خدا مان لیا, سورج کو خدا مان لیا, چاند کو خدا مان لیا, ستاروں کا خدا مان لیا. اب ایک انسان رہ گیا تھا تو فرعون نے وہ بھی بنوا لیا. لیکن یہ صدقہ ہے اہل بیت کا, علی اور اولاد علی کا, کہ زمانہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا, وہ خدا, وہ خدا. علی نے سورج کو انگلی سے پلٹا کے بتایا, نہیں خدا. ستارے کو دہلیز پہ اتار کے بتایا, نہیں خدا. بتوں کو توڑ کے بتایا, نہیں خدا. اور سانپ کو پھاڑ کے بتایا, نہیں خدا. انسان بچاتا سجدہ کر کے بتایا, نہیں. اب دیکھیے قیامت پہ کیا ہوگا, ہر شے کو فنا ہونا ہے کہ نہیں, بولیے فنا ہونا ہے کہ نہیں. اب بندے کو لے کے جائیں گے قیامت کے بعد, حشر سجا ہوا ہے, قیامت کے بعد ہی میدان حشر سجے گا. اب اللہ کہے گا بتا اب مجھے کیسے مانا, مجھے ماننے کی دلیل. تو ہر کوئی کہے گا ہم نے سورج کو دیکھا تھا اٹھتے ہوئے اس لیے مانا. ہمیں بھی یہی پڑھا گیا, ہم کیا کریں. لیکن کیا بات ہے, اللہ آل محمد کا صدقہ ہے, مکتب اہل بیت کا صدقہ ہے کہ زمانہ جہاں تک حدوں تک پہنچتا ہے, آل محمد وہاں سے کئی کوسوں دور ابتدا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. اب ہم نے یہی پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ سورج کا نکلنا خدا کی دلیل. حشر میں اللہ کہے گا بتا وہ سورج کہاں گیا, وہ چاند کہاں گیا, وہ ستارے کہاں گئے, سب فنا ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے کہا سورج کے نکلنے کی دلیل, تو کہا خدا میں نہیں ہوں. اب تو جب دلیل نہیں تو دعویٰ بھی ختم. دعویٰ تب تک باقی رہتا ہے جب تک دلیل ہو. تو نے دلیلیں دی تھی, سب ختم, سب ختم. جب سارے عقیدے مر جائیں گے, سارے عقیدے شرمسار ہو جائیں گے, جب سارے عقیدوں کا سر جھک جائے گا, اس وقت میدان محشر میں علی والے کھڑے ہو کے کہیں گے ہم پہ دلیل ہے. جن کے سامنے سے, جن کے وجود سے ظاہر تھی, اور ہر کوئی کہہ رہا تھا, کوئی نصیری بن گیا تو کوئی کچھ بن گیا, یہ اللہ, یہ اللہ, یہ اللہ, یہ اللہ. کیسے اللہ کہیں گے, ایسے اللہ کہ ان سے کمال الہی ظاہر ہوتا ہے, ان سے جمال الہی ظاہر ہوتا ہے, ان سے جلال الہی ظاہر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا انہوں نے مردے کو زندہ کیا, یہ تو خدا کی صفت تھی. ہم نے دیکھا انہوں نے مشرق سے مغرب میں, مغرب سے مشرق میں سورج نکالا, یہ تو خدا کی دلیل تھی. اور ہم نے دیکھا تمام در خدا کی دلیل آل محمد نے کر کے دکھائی. پروردگارا ہمارا کلیجہ دیکھ,
پھر بھی ہم نے ان کو خدا نہیں کہا. باقی وہی رہے گا جو علی کا دامن تھام کے رہے گا. بس پروردگار ہمارا کلیجہ دیکھ. ہم اوصاف الہی ان سے مظہر الہی ان سے اظہار کرتے ہوتے رہے, اوصاف الہی ہم نے ان سے ظاہر کرتے دیکھتے رہے, پھر بھی ہم نے ان کو خدا نہیں کہا. ہم نے جب بھی کہا تیرا ہادی کہا, تیرا رہبر کہا, تیرا پیشوا کہا, تیرا بھیجا ہوا امام کہا, درود پڑھ لی مل جل کے بابا. ایسے نہیں کہو پروردگارا ہم نے اللہ کے گھر سے آتا ہوا دیکھا پھر بھی کہا لا الہ الا اللہ. یہ معیار ہونا چاہیے. یہی تو عشق ہوتا ہے آل محمد کے صدقے میں, یہی تو ملتا ہے. اور جب یہ ذہن بیدار ہوئے تو نشاپور جب امام علی رضا آئے تھے تو اور لوگوں نے پوچھا, ہجوم لگا تھا مول سے ہمارا کوئی حدیث, تب امام نے یہی حدیث کہی تھی حدیث قدسی کی, یہ لا الہ الا اللہ کہو. جس نے لا الہ الا اللہ کہا, لا الہ الا اللہ حسنی فمن نقل حسنی آمن من عذابی. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا, میرے عذاب سے بچ گیا. لیکن پھر آگے والا کہتے ہیں فلما, یاد رکھنا, مر رکھتے فلما مرت جاہلت, آگے کہتے ہیں نادانا شروطها وانا من شروطها, کہ ہاں بے شک لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ تو ہے, اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے بچ گیا. اللہ کہہ رہا ہے لیکن داخل ہر کسی کو نہیں ہونے دوں گا, ہر ایرا غیرہ داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم نے کچھ شرطیں رکھی ہیں. امام علی رضا سے پوچھا پرور مولا ہمیں حدیث دو, تو امام نے کہا ہم ایرے خیرے کو گھسنے نہیں دے گا اللہ. اپنے قلعے میں اس نے کچھ شرطیں رکھی ہیں, اور یاد رکھو ایسے مت جاؤ, سن کے جاؤ. اس نے کچھ شرطیں رکھی ہیں, انامل شروطہا, اس میں سے ایک شرط میں علی یہ رضا ہوں. اللہ نے 14 شرطیں بنائی ہیں, 19 شرطیں. ارباب اعظم بس بہت دیر ہو گئی اور بہت وقت لے لیا, اور آپ کا بھی کلیجہ ہے کہ آپ نے اس حالات میں آپ نے سن لیے اور کوئی دیر بیٹھ گئے. بس یقین مانیے جو آتی ہے شام سے وہ ہمارے فضائل زبان سے فضائل سننے نہیں آتی, وہ یہ سننے نہیں آتی کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے, کون کتنا داد دے رہا ہے. بے شک دعائیں تو ذکر علی محمد کو خود بخود کرتی, لیکن ان کا پیغام یاد رکھیے, مقصد کو یاد رکھیے. نہ عذاب خانے خالی ہوں, نہ وزیر خالی ہوں. سجدے کر کے بتاؤ کہ ہم نے علی کے اللہ کو مانا, سجدے کر کے بتاؤ. ارباب اعظم آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ آپ ہونے کے جائیں نا. الحمدللہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں, اور یہی تو کیا کشش ہے حسین کے اللہ. میں زندگی بھر نہیں سوچ سکا کہ اللہ جانے کیا کشش ہے حسین کے غم میں. یہ جہاں نام حسین آتا ہے حسداروں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آپ کو خبر ہے کہ آپ کو میوان میں کہاں کہاں یہ پکارا, کہاں کہاں نہیں ہوا ہے. ہر فوزادار ہو جہاں امام نے ہر جہاں پکارا. آپ کو پتہ ہے میرے مولا کے امام حسین کہتے ہیں کربلا میں نے تمہیں ہر جہاں پکارا. اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کس طرح سے, میں اصغر کی طرح سے پانی کس طرح مانگ رہا تھا. اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو مجھے اکبر کا جنازہ کیوں لے رہی ہوتا. اکبر کا جنازہ اکیلے نہیں اٹھانا پڑتا. اے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو تم دیکھتے میں عباس کی لاش پہ کس طرح تڑپ رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے نا آخری جب امام نے وصیتیں کری ہے نا تو اس میں بھی یہی جملے کہے, اے میری بہن زینب, اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا, اور ہاں جب واپس وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام.
आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही है ना, बस एक वाकया पढ़ता हूँ ताकि आप आपकी आंखों का हुस्न हो जाए। और ना जाने किसके पास आबिदे बीमार बैठे होंगे, किसके पास बिन्ते अली बैठी होंगी, और किस खुशनसीब के पास बैठ के कह रही होंगी सकीना देखो देखो हमारे बाबा के मसाले। आप सब रोने के लिए आए ना। तारीख हुकुम बहुत करीम किताब है, तो वहां पर एक काज़मैन की एक मस्तूर 95 साल की बुजुर्ग थी, उनका जवान लड़का था। अब वो बड़े परेशान थे। जब एक होता है ना कि बेटा माँ की बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जैसे जूनी देखा ना कि आजकल मेरी माँ बड़ी मुस्तरब रहती है, बड़ी परेशान रहती है, तो कहती है अब्बा जवान ये बताइए आजकल आप बड़ी परेशान हैं, कोई हाजत हो तो बताइए। और वो बड़ा सख्त दौर था अब्बास के खलीफाओं का। वहाँ पर उन्होंने पुल था जो करबला के रास्ते को जोड़ता था, वहाँ पर उन्होंने कई लोगों को बिठा रखा था कि जो भी ज़ियारत करबला के लिए आएगा उसको दरिया में फेंक देना दजला में। अब जहाँ पर एक माँ कहती है बेटा मैं 95 साल की हो चुकी हूँ, 95 साल की हो चुकी हूँ और आंखों की बीनाई में चले गई है, मुख्तसर सा दिखता है, पूरी चले गई है, और तेरी जवानी पे मुझे तरस आता है कि हालात पुराशोभ है, पुराशोभ हालात है। मेरी हसरत है कि मेरी आखिरी सांस करबला में, मेरी आखिरी सांस करबला में हो, लेकिन मुझे तेरी जवानी पे तरस आता है। वहां पर जुल्म के लईन बहुत सारे हैं। अब जवान है ना, असादार है ना, मौला का चाहने वाला है, कहते हैं माँ परेशान मत हो, आप बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, अपने कांधों पे लेके जाऊंगा करबला, अपने कांधों पे लेके जाऊंगा करबला। अब बस महसूस करिएगा, अगर हो सके तो रोशनी कम कर दीजिए ताकि आपका गरिया में शर्म ना हो। अब बस महसूस करते जाइएगा। जैसे ही कहा ना कि बस मौला वो मादरे ग्रामी की तरफ, बस आप कहती हैं तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अब देखिएगा माँ बेटे का इसरार बड़ा, माँ भी राजी हो गई। हसरत थी ना करबला में मरने की, करबला में जाने की। 95 साल की बुजुर्ग है, दिखता नहीं है, तो मुख्तसर दिखता है, तो मुख्तसर। अब जैसे ये जवान अपने कांधों पे लेकर माँ को चला है ना, तो उसी दजला के पुल पे वही सितमगर खड़े हुए थे, वही सितमगर खड़े हुए। जैसे ही देखा ना, अब खून में तो करबला है ना, खून में तो हुसैन है ना, फौरन पूछा कहाँ जा रहे हो, तो फौरन कहा हम करबला जा रहे हैं, हम करबला जा रहे हैं। तो लईनों ने कहा अब भी करबला जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं हम क्या करते हैं। फौरन करबला का नाम सुना, उस जवान को उसकी माँ के सामने उठाया, उसके हाथ बांधे और पुल से दजला में फेंक दिया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पुल से उस जवान को दजला नदी में फेंक दिया। और लईनों ने कहा इसको, इस बुढ़िया को भी फेंक दो, तो बाज ने कहा ये बूढ़ी है क्या करेगी, वैसे ही बेटे की जुदाई में रो रो के मर रही है, वैसे ही नाबीना है क्या, तड़पने दो इसे किनारे। अब ये माँ तड़प रही है, बेटे के लिए नहीं तड़प रही, पता है हाथों को जोड़ के हर शख्स से कह रही है बस मुझे इतना बता दो करबला की सिमत किस जगह है, करबला की सिमत। बस इशारा किया, करबला की सिमत मुड़ी। बस महसूस करिएगा, खुद को उस माँ के बगल में खड़े करिएगा और तसव्वुर में देखिएगा उस माँ का कलेजा देखिए। जैसे सुना ना, करबला की तरफ रुख किया और कहती है ऐ बाबुल हवाई जब्बार, बाबुल हवाए जब्बास, मेरी एक तो क्या करूं औलाद आप पे कुर्बान, लेकिन मुझे करबला का रास्ता दिखा दो। बस इतना कहना था कि पीछे से बेटे की आवाज आई, अम्मा चले करबला, अम्मा चले करबला। जैसे ही सुना ना बेटे की आवाज है, फौरन कहती है बेटा तुम आ गया, तुम कैसे आया। बेटा कहता सुन सकोगे दादारू, बेटे का जवाब सुनोगे। जैसे ही माँ ने कहा ना कैसे आया, बेटा कहता माँ अकेला नहीं आया, वो भी आए हैं जिसको पुकारा है, वो भी आए हैं जिनको पुकारा है। अब क्या कहती है, नाबीना है ना, दिखता बहुत कम है। बेटे से कहती कहाँ है, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। जैसे उस्मान ने देखा ना यहाँ है,
اور مولا کے طواف کرنا شروع کیا. اس مستور نے, اس بزرگ نے, اس اماں نے طواف کرتی جا رہی ہے, کہتی ہائے میرا مولا, مولا آپ کا احسان, آپ آئے مولا آپ کا احسان. نابینا ہے نا, خوشی ہے کہ مولا آئے ہیں, مولا آئے ہیں. اتنے میں جب طواف کر رہی ہوتی ہے نا, بس بیٹھ جاتی ہے, قدموں پہ سر رکھتی ہے, قدموں کو چومتی ہے. محسوس کریے گا زادارو, بس قدموں کو چومتی جاتی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے آقا قدم چوم لیے, آپ کا احسان آپ نے بیٹا لوٹا دیا. آقا اپنے ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ لینا چاہتی ہوں. اتنا سننا تھا. ارے مولا کہتے ہیں, ارے عباس کے ہاتھ ہوتے, ارے سکینہ کمال کے ناراضی, ارے سکینہ 4 سال میں فاطمہ نہ ہوتی. ارے باب عذاب ایک جملہ, بس آخری دن ہے نا, آخری ایام ہے, بس کھل کے رو لیجیے گا, کھل کے پرسہ دے دیجیے گا. جب سیدانیہ آئی ہے نا, جب سیدانیہ کربلا میں آئی تھی نا, اب پتہ ہے آپ کو سیدانیہ آئی تھی, ان سے پہلے کون آیا آپ کو پتہ ہے نا, اور کون تھے؟ جابر بن عبداللہ الانصاری تھے نا. ایک غلام بھی ساتھ میں ہے. خبر مدینے میں سنی جابر نے, کہاں سنی خبر؟ مدینے میں خبر سنی. حسین کی نبی کے نواسہ مصیبت میں ہے, وہاں سے چلے ہیں کہاں پر؟ کربلا آئے ہیں. اب دیکھتے کیا ہے, تشت بیابان, بس ایسا اجڑا ہوا بیابان ہے. نابینا صحابی ہے, نابینا صحابی. ایک جملہ پڑھوں گا آپ کی, بس مسائل تمام کر دوں گا یہاں پر. آپ سنتے نا, اب چونکہ نبی کے نواسط ہے نا, اب جابر سوچ رہے ہیں مزار ہوں گے, روزے ہوں گے. اب غلام سے کہتے ہیں کیا تجھے مزار نظر آ رہے ہیں؟ غلام کہتا ہے آقا نہیں دکھائی دیتے. پھر کہتے ہیں اچھا تجھے کچھ قبریں دکھائی دے رہی ہیں؟ غلام کہتا ہے آقا دکھائی نہیں دیتی. پھر غلام سے کہتے نہیں تجھے نہیں پتا حسین ابن علی کی جاگیر ہے, تمہیں نہیں پتا یہ عباس ابن علی کی جاگیر ہے. دیکھو مزاریں بھی ہوں گی, علم بھی لگے ہوں گے. وہ رو کے کہتا ہے غلام کیا کہا نہیں ہے. اب مولا کیا وہ جابر کہتے ہیں اچھا ڈھونڈ, کہیں نشان ہوگا, کہیں نام لکھا ہوگا. اب غلام پوری حدود کربلا کو ڈھونڈتا ہے, نہ نام ملتا ہے نہ نشان ملتا ہے. روتا ہوا آتا ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس اور کہتا ہے آقا اس کربلا میں تو کوئی نشان نہیں ہے, نہ قبریں ہیں نہ قبروں کے نشان دکھائی دیتے. سب بالکل پلین کر دیا تھا نا. اب جیسے آئے ہیں نا, اب بوڑھا صحابی ہے, نابینا صحابی ہے نا, اب جیسے ہی دیکھا کہ کہیں کچھ نظر نہیں آتا, کہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا, آخر رسول کے صحابی ہے نا. اب ایک مرتبہ چند ٹیلوں کے پاس, چند ابری ہوئی زمین کے پاس کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کے جابر کہتے ہیں میں رسول کا نابینا صحابی ہوں. بس اتنا کہا اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں,